السلام علیکم۔ قرآن ہماری زندگی کا وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں ہمیں آگے بڑھنے سے ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں بے سکونی ہے، ایسے جیسے اندھیرا چھایا ہو، لیکن جس روشنی کو آپ نے حاصل کرنا ہے، جس سکون کے راستے کو آپ تلاش کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے پاس موجود ہے قرآن پاک کی صورت میں۔ قرآن کا موضوع ہی ہم انسان ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو فراموش کر دیا۔ ہم نے قرآن کو سمجھنا، عمل کرنا دور کی بات، اسے پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کھول کے پڑھیں تو صحیح، آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ قرآن تو ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہمیں تو قرآن کو سمجھنا بھی، اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ جو قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، سکون خود بخود ان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن ہی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ قرآن کے ذریعے ہی اللہ اور اس کی صفات کو جان سکتے ہیں۔ قرآن میں آپ کی مشکلات کا حل ہے۔ قرآن پڑھ کے آپ اطمینان قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو ایک آیت ہی روزانہ پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں اور سیکھ کے عمل کریں۔ قرآن آپ کو کیا ہدایت کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے کیا پیغام پہنچا رہا ہے، اس کو سمجھیں، عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ خود سے یہ عہد کر لیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے سیکھنے، عمل کرنے، اپنے رب کو راضی کرنے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آج سے ہی قرآن کو تھامنا ہے، پڑھنا ہے۔ پڑھ کے جو سیکھا وہ دوسروں سے بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ اور سراپا رحمت ہے۔ آج ہم سب کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں۔ کچھ جنگ کے انسان اندر ہی اکیلے لڑ رہا ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی اس پہاڑ کی طرح ہے، جہاں کبھی آسان تو کبھی دشوار راستہ آتا ہے۔ ہم شاید اس راستے پر چلتے چلتے تھک جائیں، لیکن خود کی ہمت خود ہی باندھ کے ہم نے دوبارہ سفر شروع کرنا ہے، کیونکہ ہمیں راستہ بھی عبور کرنا ہے اور چلتے بھی رہنا ہے۔ تھک سکتے ہیں، رک نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں مضبوط رہنا ہے۔ زندگی کے سفر میں ہمیں دشوار راستوں کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں انہیں آزمایا تو جائے گا۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح آزمائے جائیں گے، مگر سب کی آزمائش ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ لیکن جس نے صبر کیا، اس پر راضی رہا، پھر اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے صبر کا بہترین اجر بھی ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔